اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر میر جعفر علی خان ابن امیر یادگار حسین ڈاکٹر بہجت حسین ابن ڈاکٹر شمشاد حسین غلام حسین کنیز فاطمہ شکیل طاہر حسین بدر اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، جتنے ایسے شیعان حضر کرار ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور تمام بانیان جو اس اشرے کے ہیں ان کے مرحومین، میرے مرحومین، اور جو ہمارے عزا خانے کے بادشاہی عاشور خانے کے جو متولیان مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ 8 صفر 11 بجے شب ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے کوچہ مسجد جعفری کوٹلہ علی جاہ الغدیر، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر پہنچیں، اور قدیم مجلس عزا بمقام علاوہ سرتوق مبارک 4:30 بجے منعقد ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت مولانا سید ابو القاسم آبدی صاحب۔ اور 8 صفر المظفر انشاءاللہ 7 بجے شام حسینی علی ابن حسین سابقہ زیدی منزل، اس میں بھی ایک مجلس منعقد ہوگی جو ہر سال ہوتی ہے، اس کو میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، تو آپ اس میں بھی تشریف لائیں۔ کچھ مومنین ایسے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب ہے،
تو لہذا امت الحسینی بیگم پروردگار ان کو صحت کاملہ عنایت فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے تقدس کا واسطہ اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس داعش کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار یہ جو ہمارے شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کو کوئی غم نصیب نہ دے علاوہ حسین ابن علی کے غم کے۔ پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے۔ حجت خدا، عزاداری کے حقیقی وارث، اسلام کے حقیقی وارث، حسین کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت آپ نے انجام نہیں دیا۔ اور مستقل ذوالعشیرہ سے میں لے کے چلا ہوں اور آج 7واں بیان ہے، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کائنات کی ہر شے میں ولایت موجود ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کام آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ولایت کے بغیر ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ علی ابن ابی طالب کو غدیر میں اللہ نے اور رسول نے مولا بنایا ہے اور ہم سب کو غلام بنایا ہے، اور ہماری غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا کام اپنے آقا کی رضا کے لیے کریں۔ چونکہ غلام کی غلامیت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے آقا چاہے ویسے زندگی گزاریے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولایت علی زبان سے اقرار کر لیا تو ہم غدیری بن گئے۔ نہیں بھائی، زبان تو ولایت علی کے اقرار کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ زبان تو اقرار کا ایک حصہ ہے۔ میرے ہر عمل سے لگنا چاہیے کہ میں ولایت علی پر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خالی زبان ہی سے کیوں ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کو حاکم مانتے ہیں؟ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ یہ گواہی دے کہ ہم علی والے ہیں۔ ہم نے کسی اور کو مولا نہیں مانا ہے، ہم نے علی کو مولا مانا ہے۔ لہذا ہمارے ہر فنکشن میں، ہر پروگرام میں، کوئی پروگرام ہمارا، موضوع گفتگو یہاں تک تھا کہ کوئی پروگرام ہمارا ایسا نہیں ہونا ہے کہ جس پروگرام کے مولا علی نہ رہیں۔ میں کل بھی کہا تھا، کڑوی کڑوی باتیں کہی تھی، وہ آج بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ خالی علی ولی اللہ جب بچے کو کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی، تو اب کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے غدیری بنا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی کلمے سے آپ غدیری نہیں بنے، خالی اظہار ہوا ہے۔ آپ کے غدیری ہونے کا کلمے سے اظہار ہے، باقی تو اب دیکھنا ہے کہ زندگی میں آپ علی کو کہاں کہاں لاتے ہیں۔ ہر کام میں ہمارا مولا علی ہونا چاہیے، اسی لیے زندگی اتنی پاکیزہ بن جائے گی، اتنی پاکیزہ بن جائے گی، اس لیے کہ جب علی کو مولا مان لیں گے تو خیانت نہیں کریں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو غیبت نہیں کریں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو کسی کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو ناجائز چیز نہیں کھائیں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو ناپاک غذا استعمال نہیں کریں گے،
جب علی کو مولا مان لیں گے تو نماز قضا نہیں کریں گے، جب علی کو مولا مان لیں گے تو روزوں کی پابندی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر انسان کی ولادت، اما بھائی ولادت کا لفظ بولوں تو چھوٹا ہے، جب سے اللہ نے آپ کو جب پیدا کیا عالم ذر میں، سب سے پہلے آپ سے اقرار لیا ولایت کا، ولایت علی کا اقرار لیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی ابتدا بھی غدیر ہو، انسان کی انتہا بھی غدیر ہو۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بس اب میں اپنا موضوع شروع کر دیتا ہوں۔ تو غدیر یعنی ہمارے ہر کام میں غدیر شامل ہے۔ اسلام یعنی میں نے آپ کو اپنے جوانوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غدیر یعنی محبت علی نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں آپ سے، غدیر یعنی حکومت علی، یعنی علی کو حاکم مانو۔ جب حاکم مانو گے تو محبت ہو ہی جائے گی، سمجھ رہے؟ محبت کا حکم پہلے دے دیا گیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ میں۔ تو غدیر یعنی ولایت، ولایت یعنی حکومت۔ یہ جو رسول اعلان کر رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کا حاکم، ورنہ اگر حدیث کا ترجمہ یہ ہوتا جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو بھی چاہے تو بڑے آسان تعبیر، تو لوگ کہتے تھے جی آپ کو بھی چاہتے ہیں علی کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں آپ سے، علی سے محبت کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، علی کو حاکم ماننے میں پرابلم تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں بار بار آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء اہل سنت کے بڑے بڑے محقق ہیں وہ ساری باتیں ہماری کہتے ہیں، مگر غدیر کے معنی چینج کر دیتے ہیں کہ محبت علی بتائی جا رہی ہے۔ بس محبت علی نہیں بھائی، علی کو حاکم بنایا جا رہا ہے۔ علی کو حاکم مان لیں گے تو سقیفہ وجود میں نہیں آئے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ غور فرمائیں، آپ سوچیں۔ اسی لیے اسلام نے کوئی کام نہیں رکھا، نماز رکھی اس میں ولایت، اذان رکھی اس میں ولایت، روزے میں بھی ولایت، وضو میں بھی ولایت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مگر ولایت جسم کی مانند نہیں ہے، ولایت ہر عمل میں روح کی مانند ہے، اور روح دکھائی نہیں دیتی مگر ہے۔ تو ایسا نہیں کہ روزے میں کیسے ولایت، روزے میں بھی ولایت ہے، ہماری جتنی شادیاں ان میں بھی ولایت ہے، اور ولایت علی نہیں ہوگی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، اسلام کا حکم ہے۔ تو ولایت تو آپ کو ہر چیز میں رکھنی پڑے گی، ہر چیز میں ولایت علی موجود ہے۔ آئیے میں اب ذرا پردہ اٹھاتا ہوں ایک حقیقت سے، جمعے کے بارے میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جمعے کے بارے میں لا تعادوا الايام فانه تعاديكم، دنوں سے دشمنی نہ کرو ورنہ یہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو میں نے بتایا تھا ایک دن مخصوص ہے کس سے اور دوسرا دن مخصوص کس سے، تو سارے دن میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو اب حدیث کا ترجمہ کریے، چونکہ ہر دن مخصوص ہے کسی امام سے، تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دنوں سے دشمنی نہ کرو،
تو دنوں سے دشمنی نہیں ہوتی، یعنی اس امام سے دشمنی نہ کر جس امام سے وہ دن منسوب ہے. اب سمجھ میں آیا؟ مثلا جمعے سے دشمنی نہ کر ورنہ امام زمانہ دشمن بن جائیں گے، ہے نا؟ یہ مطلب ہے کہ دن دشمن ہو جائیں گے آپ کے. اسی لیے جتنا اہتمام جمعے کا رکھا گیا، میں نے کہا آدھا گھنٹہ لگے گا جیسے جمعے پہ بول رہے ہیں، اور آدھا گھنٹے کے بعد جب میں روایت سناؤں گا تو آپ کہیں گے غدیر پہ بول رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجھے آپ 10 سال سے سن رہے ہیں، میں ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہوں، جو موضوع لے کے چلا اسی کو نبھانا. اسی میں بہت زیادہ میٹر رہ رہا ہے تو میں ادھر ادھر کیوں جاؤں. تو ابھی جمعہ دیکھیں، جمعے کے لیے روایت ہے کہ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا نبی اللہ میری تمنا تھی حج پہ جانے کی لیکن اقتصاد کمزور رہ گیا اور میں نہیں جا سکا حج کرنے. نبی نے فرمایا جمعہ پڑھ لے. نبی نے کیا فرمایا؟ جمعہ پڑھ لے. کہا جمعہ کیا ہے؟ کہا الجمعۃ حج الفقراء. جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. یعنی اگر کسی انسان کو حج کا ثواب لینا ہو تو وہ نماز جمعہ پڑھ لے تو اسے حج کا ثواب مل جائے گا. حج الفقراء، بھائی نبی نے لفظ استعمال کیا. ہاں اچھا یہ بتائیے ہم سارے رئیس ہیں کیا؟ اور جتنے بھی ہیں ہم پہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم حج پہ چلے جائیں؟ اور جو کہتا ہے تو وہ جاتا کیوں نہیں ہے؟ اسے جانا چاہیے. کنڈیشن اتنی لگا، شریعت نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی حج کے لیے. شریعت کی کنڈیشن بتا دیتا ہوں، پھر مجمع کی کنڈیشن بتا دیتا ہوں. مجمع والی کنڈیشن میں کبھی حج واجب ہوتا ہی نہیں ہے، شریعت کی کنڈیشن میں واجب ہو جاتا ہے. مثلا کیسے؟ شریعت میں بس ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہو. ایک کنڈیشن، پورے سال اپنی فیملی کو کھانا کھلا سکتے ہوں اتنا ہونا چاہیے. بس 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچ موجود ہو. اور دوسری کیا ہے کہ یہ نہیں کہ فیملی بھوکی مرے. ارے ہم نے کیسے خدا کو مانا واقعہ؟ کبھی سوچئے تو صحیح میرے خدا کو اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے. کہا میرے گھر پہ جب آنا جب تیری فیملی کے پاس پورے سال کا خرچہ موجود ہو. ایسے ہی واجب نہیں کیا. یہ 2 کنڈیشن ہے. مگر اس میں حج واجب ہو جائے گا ہم میں سے کئی پہ. کئی ایسے بیٹھے ہیں جن پہ واجب ہے، مگر انہوں نے جو اپنی کنڈیشن لگا رکھی ہے، قبلہ لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو گھر ادھورا پڑا وہ نہیں بنا، ابھی تو میں نے ولیمہ نہیں دیا، ابھی تو میں نے بینک میں 50 لاکھ اکٹھا نہیں کیا. تو بھائی ایسی کنڈیشن میں تو کبھی بھی واجب ہونے والا نہیں ہے. اتنا خرچہ ہونا چاہیے. اور جایا کرو عزیزو، خدا کی قسم جایا کرو. میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا، آپ کا جانا واجب ہے، آپ ہی کا جانا واجب ہے. آپ ہی کا حج پہ جانا واجب ہے. کا قبلہ کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے تو حاجی خوش ہوتا ہے میں کعبے تک آیا، مگر جب علی والا حج پہ جاتا ہے تو کعبہ خوش ہوتا ہے. واقعاً سن لو میاں، اور جتنے جوان لڑکے جن پہ حج واجب ہے اس مجلس کو داد دے کے، یہ نہیں کہ داد دے کے سمجھ گئے وہاں مولوی صاحب کو تو سمجھائی دیا ہم نے، سمجھ رہے؟ بعض تو داد بھی ایسے دے دیتے اس کا مطلب تمہاری بات میں نے تمہاری طرف پلٹا دی. ہاں
نہیں ایسا نہ کریے، وہ جائیے، اللہ نے موقع دیا. اور ہمارا آدمی نکلتا بھی تو کب؟ جب بالکل بوڑھا ہو جائے. اب کیا رکھا ہے بھائی تجھ میں؟ کوئی ارکان ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتا، وہ لیے پھر رہے ہیں وہ کرسی اس پہ. ارے بھائی ویل چیئر پہ کون سی ضرورت ہے آپ کو ویل چیئر کی؟ اس وقت زیارت جوان کی ہیں، حج جوانی کا ہے، تاکہ ایک ایک چیز اچھی طرح کر کے آؤ. بڑھاپے میں گئے نہ جانے کتنے کفارے گردن پہ لے کے آ گئے. وہ جائیے بھائی، اللہ نے دیا تو جاتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ 4 لاکھ کم نہیں ہوتا. یہ بتائیے یہ 4 لاکھ کس نے دیا تھا پہلے تمہیں؟ تم نے کمایا تھا؟ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے. کمال کی بات ہے اللہ کے گھر تک نہیں پہنچے جب تو اس نے دے دیا. اور اگر اللہ کے گھر کے پاس جا کے دعا کرو گے تو کم نہیں دے گا. مگر یہ مائی ارے اتنا کم کچھ نہیں ہوتا بھائی. نہ حسین کم ہونے دیتے نہ خدا کم ہونے دیتا. سمجھ رہے؟ اور زیارتوں کے لیے تو یہ ہے. اب ایک مسئلہ شرعی آپ کو میں بتا دوں، حج پر آپ قرضہ لے کے نہیں جا سکتے. حج پر آپ قرضہ لے کے نہیں جا سکتے، آپ کا حج نہیں ہے. مگر زیارتوں پہ آپ قرضہ لے کے جا سکتے ہیں. اور امام نے ضمانت لی، قرضہ لینا تیرا کام ہے، قرضہ اتارنا ہمارا کام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ذرا غور فرمائیں اور توجہ دیں اس مسئلے کے اوپر. تو جمعہ جو ہے وہ میں نے تبلیغ کر دیا آپ کو. میرا کام ہے آپ کو غدیری بنانا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن جن پہ واجب ہے اپنے مولا سے ایگریمنٹ کریں، وعدہ کریں. ارے بھائی کب تک مجھ جیسے ذاکر سے میدان غدیر کی بات سنو گے؟ حج کرنے جاؤ، وہ میدان آنکھوں سے دیکھ کے آؤ. جاؤ وہاں پتہ تو چلے کہاں کہاں ہیں. تو لہذا آپ کو جانا چاہیے، واقعاً جانا چاہیے، اللہ برکت دیتا ہے. تو ایک تو یہ. تو اگر نہ جا سکیں جن کے پاس نہیں ہے تو اب نبی نے فرمایا کہ الجمعہ تو حج الفقراء، جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. اب ہمارے یہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں پڑھنا نہیں ہے. اب وہ پڑھنا نہیں ہے تو آپ انہیں کہیں گے یہ پڑھتا نہیں، اس لیے وہ اپنی بیچاری بلا کو ایسے دور کرتا ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے. اچھا اسے یہ خیال نہیں آتا اگر وقت کا امام آ جائے تو اسے کیا جواب دے گا؟ کبھی تو سوچ یار. تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ تیری گھر میں چل جائے. مذہب میں چلا رہا ہے اپنی. نبی کہہ رہے ہیں حج الفقراء. یہ کہتا پڑھنا نہیں ہے. کون سی کتاب پڑھ لی تو نے بھائی پڑھنا نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کبھی گانے پہ نہیں بولتا، کبھی حرام کام پہ نہیں بولتا. جتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اس پہ نہیں آئے گا ان کا کبھی فتویٰ. سارے فتوے آئیں گے نمازاں اور جمعہ. ارے بھائی ہوش کے ناخون لو. قرآن کہتا ہے اور سورہ جمعہ کا ہونا خود دلیل ہے کہ جمعہ ہے. ذرا تیار ہوئیے وہ جوان
جن کو مس گائیڈ کیا جمعہ نہ پڑھیے جمعہ نہ پڑھیے. بنی امیہ کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جمعے کے خطبوں میں مولا علی کے اوپر وہ ملائین لعنتیں پڑھوایا کرتے تھے. جمعہ پڑھاتے خطبہ دیتے علی پہ لعنت پڑھواتے تھے. سنت بنا لیا تھا خطبوں کے بیچ میں. اما جب منبر ان کے اختیار میں تھا تو انہوں نے علی پہ لعنتیں پڑھی تھیں. میں کہتا ہوں ہر جوان پہنچے جمعے کے اندر جتنی لعنتیں انہوں نے پڑھی تھی اتنی صلوات جمعے کو پڑھو علی پر. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس سمجھ رہے ہیں آپ. جمعے کے دن کو انہوں نے استعمال کیا علی کے خلاف تو ہم جمعے کو استعمال کریں گے علی کی ولایت کے لیے. تو اب جائیے اس میں تو سورہ جمعہ کا موجود ہونا. اس کے بعد جو ہے پھر نماز ہے بھائی ایک واجب تخییری ہے. اکثر مجتہدین کے نزدیک واجب تخییری ہے. اگر جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو ظہر کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مستحب کی نیت سے پڑھا تو پھر آپ ظہر پڑھ لیجئے. خیر مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی ہے. مجھے تو بتانا ہے اپنے جوانوں کو جانا ہے حج الفقراء ہے. ایک تو یہ فضیلت اس کی. دوسری فضیلت سنیے. دیکھیے ایک غسل جمعہ کیا ہے 5 سال پہلے اسی منبر سے میں نے بیان کیا تھا لیکن میرا موضوع نہیں تھا. اس سال میرے موضوع میں آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. غسل جمعہ اس کی بڑی تاکید ہے. کتنی تاکید ہے؟ امام کی حدیث میں ہے اگر یہ معلوم ہو کہ جمعے کو پانی نہیں ملے گا تو جمعرات ہی میں کر لے. نماز صبح کے بعد کر لے. نماز صبح کے بعد نہ کر سکے 9 بجے کر لے 10 بجے کر لے 11 بجے کر لے 12 بجے کر لے جمعے سے پہلے کر لے. اور اگر نہیں کر پایا تو جمعے کے بعد کر لے. مغرب سے پہلے کر لے. مغرب تک بھی نہیں کر پایا بھول گیا تو کہا سنیچر کو کر لے. اتنی تاکید ہے کسی کی بتائیے آپ. اتنی تاکید خدا کی قسم نہیں ہے. اتنی تاکید نہیں ہے کسی کی. ایک تو ہے نماز شب. میں تو یہ چاہتا ہوں میرے دل کی تمنا ہے کہ ہمارا ہر ماتمدار نماز شب کا پابند ہو. دعا کریے توفیق. مگر اس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی کیونکہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. ہر کسی کو نہیں ہوتی نماز شب کی توفیق. میں آج ایک ایسی دلیل دینا چاہتا ہوں. کتنی منٹ لگتی ہیں آپ؟ میرے خیال میں 7 یا 8 منٹ میں نماز شب تمام ہو جاتی ہے. اور یہ حسین کا مطالبہ ہے آپ سے. آپ کہیں گے دلیل میں دلیل اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. مغرب کا نام نہیں لیا, عشاء کا نام نہیں لیا, صبح کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. تو اس کا مطلب ہے حسین کا مطالبہ ہے نماز شب. اب میں 2 لفظ کہوں. عزاداری چاہت ہے زہرا کی, نماز شب مطالبہ ہے حسین کا. تو زہرا کی چاہت بھی پوری کر, حسین کا مطالبہ بھی پورا کرو, پھر بنے گا تو جوان. پھر دیکھ اپنی طاقت تو دیکھ.
اچھا میں کہتا ہوں اپنے ان جوانوں سے جو میرے سامنے بیٹھے اتنے خوبصورت خوبصورت جوان، ان سے ایک بات، بھائی یہ جملہ میں نے سیکھا ہے ان سے، الیاس اتاری سے، وہ کہتا میٹھے میٹھے بھائیوں، سمجھ رہے؟ تو میں میٹھے میٹھے نہیں کہتا چونکہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، اچھے اچھے جوانوں، غدیری جوانوں، بھائی یہ جملہ ٹھیک ہے، غدیری جوانوں، آپ 7 منٹ اگر نہیں آپ پورے سال پڑھ سکتے تو پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ضرور پڑھیے۔ اس میں کوئی جوان ایسا نہیں جو نہ جاگتا ہو۔ ذرا مجھے بتائیے کون سو جاتا ہے 10 بجے سے پہلے؟ ہاں؟ حالانکہ کھانے کے بارے میں ہے کہ مغرب سے پہلے کھا لے تو پچ جاتا، مگر ماشاءاللہ دیکھو ہم کتنا کھاتے بھائی، کھاتے نہیں کھاتے؟ میں کہتا ہوں کہ 8 منٹ آپ نہیں دے سکتے حسین کے مطالبے کو؟ اور سمپل میں اتنا آسان کر دوں گا کہ کوئی ایسا نہ ہو جو نہ پڑھے۔ مت اگر کسی کو جلدی بھی سونے کی عادت ہے تو فتوے موجود ہیں کہ نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، نماز عشاء 11 بجے پڑھ لے، 12 بجے پڑھ لے، اور یہی وہ مستحب نماز ہے جس کی اسلام نے قضا رکھی ہے، ورنہ کسی مستحب نماز کی قضا نہیں ہے، کسی مستحب غسل کی قضا نہیں ہے، بس 2 چیزیں ہیں، ایک غسل جمعہ اور ایک نماز شب۔ اگر یہ قضا ہو جائے تو ان کی قضا کر لیجئے، مگر چھوڑیے نہیں۔ اب نماز شب میں ذرا اچھی صلوات پڑھے تو جلدی سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ہر آدمی اٹھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، نیت کی، بالکل صبح کی طرح نماز پڑھ لے۔ اگر تو منسٹر ہے، تیرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو سورہ حمد پڑھ کے کام چلا لے، دوسرے سورے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے گی۔ صبح کی طرح بالکل 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، سورہ حمد پڑھ، کوئی چھوٹا سا سورہ پڑھ، رکوع سجدہ جیسے صبح کی پڑھتے ہیں، 8 رکعت اسی طرح پڑھ لے بالکل صبح کی طرح۔ اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو دوسرے سورے نہ پڑھ، خالی الحمد الحمد پہ تمام کر دے، ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت یہ ہو گئی، 2 رکعت نماز شفا، اس میں قنوتی نہیں ہے، وہ جلدی سے ہو گئی۔ 1 رکعت نماز وتر، اب ابتدا میں شروع کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ لمبے لمبے پڑھے، پتا چلا ایک آدمی نے بیچارے کو بلوا لیا نماز جماعت میں، ایک نئے کو، کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تھا میرے جیسا پاگل کوئی جو لے آیا مسجد میں، کہا چلو چلو چلو، اب وہ نماز میں آ گیا۔ اب یہ عربوں کا واقعہ ہے، انڈین کا نہیں ہے۔ اب حافظ جی نے شروع کر دی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، اب سورہ بقرہ تو بھائی 2-3 پاروں میں ہے، اب وہ بیچارے کو جس کو عادت نہیں وہ کھجا رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، اور شاید گالیاں نہ دے رہا ہو دلی دل میں جو لایا اسے، کہ آج تو پھنسا لیا، کل سے اگر ہم آ لیں تو تو بھی جان لیجئے، مگر وہ بقرہ اب جب پھنس گیا تو کافی دیر میں نماز تمام ہوئی۔ نماز تمام ہوئی تو وہ بیچارہ جو لایا تھا وہ سمجھ گیا مسئلہ، کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، بڑی مشکل سے لایا تھا اسے، آج ہی اتنی لمبی پڑھا دی، یہ آگے نہیں آئے گا۔ اب اس نے کہا نہیں نہیں تم کل ضرور آنا، کل ہم سورہ فیل پڑھیں گے۔ اب فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اب وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا جب گائے کا اتنا لمبا سورہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اکثر ائمہ جماعت ہمارے ایسے ہیں کہ جو ان اصول پہ عمل نہیں کر پاتے جو اصول اسلام نے بتائے۔ اصول جماعت یہ ہے کہ اگر 80 لوگ طاقتور ہیں نماز جماعت میں اور ایک آدمی کمزور ہے تو اسلام کہتا ہے ان 80 کو دیکھ کے نماز نہ پڑھا، اس ایک کو دیکھ کے نماز پڑھا۔
پتا چلا بلا وجہ کا تقوی دکھا رہے ہیں اور سجدہ اتنا لمبا اور رکوع اتنا، اور کس نے کہا بھائی آپ کو لمبا کرنے کو؟ پتا چلا ایک آدمی کی کمر میں درد ہے، بیچارہ ضعیف آدمی ہے، وہ پھنس گیا آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام آسان ہے، اسے بھاری نہ بناؤ۔ جماعت پڑھانی ہی جلدی چاہیے، جتنا تقوی دکھانا ہے الگ نماز میں دکھا۔ جب الگ پڑھ تو بڑی تفصیل سے پڑھ، تو آزاد ہے، چاہے جتنا پڑھ۔ نماز کو آسان سے آسان کریے تاکہ کمزور سے کمزور آدمی بھی نماز پڑھ سکے۔ یہ مسئلہ اب نماز وتر بالکل آپ صبح کی طرح ایک رکعت پڑھ لیجئے، بس صبح کی تو 2 ہوتی ہے، ایک رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں، سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ، معمولی سا قنوت، ختم کر دیجئے۔ کتنی منٹ لگے گی بتائیے ایمانداری سے؟ مگر میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہ پڑھیے آپ، 15 دن پڑھ کے دیکھیے اور پھر اپنی زندگی میں چینج دیکھیے۔ خدا کی قسم اگر آپ چھوڑ لیں، کھانا چھوڑ دیں گے مگر اسے نہیں چھوڑیں گے، لذت آنے لگے گی تمہیں خود۔ تو نماز شب تو یہ ہے، غسل جمعہ تو سٹرڈے کو کر لیجئے، ابا نہاتے تو روز ہی ہو آپ ہیں، مگر اللہ کہتا ہے جو غسل جمعہ کرے 1 ہفتے کے گناہ ختم کر دیتا ہے یہ غسل جمعہ، 1 ہفتے کے گناہ، اور بیماریوں سے الگ محفوظ رکھتا ہے غسل جمعہ، اور پاک آپ کو الگ کر دیتا ہے غسل جمعہ۔ اور علی کو وصیت کی، اے علی چاہے اپنا 1 وقت کا کھانا بیچ دینا، اس سے پانی خریدنا، غسل جمعہ ضرور کرنا۔ اب یہ علی کو وصیت نہیں کی جا رہی ہے، ہمیں کی جا رہی ہے، یعنی اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو کھانا بیچ کے پانی لے لو، بھوکے رہ لو مگر کر لو، تو جمعرات میں کر لو، 10 بجے کر لو، سنیچر میں کر لو، کھانا بیچ کے کر لو، کھانا نہ کھاؤ تو کر لو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ روز نہاتا تھا اپنی مرضی سے، آج نہا رہا ہے میری مرضی سے، اور چونکہ نہلا اس لیے رہے ہیں، غسل اس لیے کرا رہے ہیں کہ غدیر کا آخری وارث جمعے کے دن آ کے پکارے گا، تو جب تو اس کے پاس جانا تو پاکیزہ حالت میں جانا۔ میں شریعت بتا رہا ہوں، دین، غدیر کا دین سب سے آسان ہے، ہمارا بنایا ہوا دین بڑا مشکل ہے، مگر غدیر کا دین بڑا آسان ہے۔ اچھا یہ بتائیے غسل کتنے ہیں؟ آپ گن ہی نہیں سکتے اتنے ہیں، میں سارے پوچھ رہا ہوں، واجب مستحب سب ملا کے، 17 ربیع الاول کا، پھر 18 ذی الحجہ کا، پھر 15 رمضان کا، پھر شب قدر کا، پھر عید کا، پھر جمعے کا، پھر غسل زیارت امام حسین، ہزاروں غسل ہیں اور واجب غسل بھی ہیں۔ اچھا اگر جتنے غسل ہیں اتنے ہی طریقے ہوتے تو میرے خیال میں ہم ایک بھی نہ کر پاتے، لسٹ لیے پھرتے، میاں اس کا کیا طریقہ بولو، میاں مولانا اس کا کیا طریقہ، میاں یہ نیا غسل ہے اس کا کیا طریقہ۔ اللہ کی رحمت دیکھ، غسل لاکھوں ہیں طریقہ ایک ہے، غسل لاکھوں ہیں طریقہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے زندگی میں کہ ایک آدمی پہ کئی غسل ہو جاتے ہیں، کئی، مثلا جمعے کا دن ہے اور غدیر بھی اسی دن ہے، کتنے غسل ہو گئے؟ ایک جمعے کا، ایک غدیر کا۔ پتہ چلا کوئی مر گیا، اسے چھو بھی لیا، اور یہ بھی ہو گیا، بات سمجھ رہے؟ پتہ چلا نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو غدیر میں غسل کروں گا، اب 4 ہو گئے، ایک آپ پہ واجب غسل ہو گیا، ماشاءاللہ سمجھ رہے، مثلا وہ واجب ہو گیا، تو اب میں 5 غسل کروں تو پتہ چلا 2 گھنٹے تک وہیں کھڑا ہوں، سمجھ رہے؟
اب 2 گھنٹے تک میں وہی رہوں اس میں؟ نہیں، اسلام، میں پھر کہہ رہا ہوں غدیر کا دین کتنا آسان ہے۔ اسلام کہتا ہے جس غسل کی نجاست سب سے زیادہ ہے اس کی نیت کر لے، باقی کو نیت میں شامل کر لے، غسل 1 کر لے، ثواب 5 کا لے لے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اب کل کی ہیڈنگ کیا ہوگی خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اب مجلس کہاں پڑھ رہے ہیں، غسل سکھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے یہ ہیڈنگ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ خیر چکنے گھڑے بن جائیے نا، آپ پہ اثر پڑے نا میرے پہ، اسے جو بیچارہ کہنا اللہ اسے توفیق دے وہ یہی کہتا رہے، اور ہمیں یہ توفیق دے ہم غدیر پہنچاتے رہیں۔ تو جو کہے گا اس کے چکر میں تو آپ نہ رہیے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو 5-6 غسل ہوگا تو نیت 1 کر لیجئے، سارے غسل کی آپ کی ثواب مل گیا۔ طریقہ بھی ایک ہی طریقہ ہے، بس واجب ہو مستحب ہو، نیت میں فرق ہے بس۔ اگر بدن پہ نجاست ہے پہلے نجاست کو دور کر لیجئے، پہلے سر اور گردن دھوئیے، تیل نہ ہو، چکناٹ نہ ہو، کریم نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے پانی نہ پہنچنے دے۔ سر پہ واشر ہے مثلاً، اس کے نیچے کھڑے ہوئے سر اور گردن دھویا، کان وان کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو آپ کے پانی نہ پہنچے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سیکنڈ کے لیے ہٹ جائیے، شاور کے نیچے سے ہٹ جائیے سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیے، اپنا دہنا حصہ پورا آگے سے پیچھے سے دھوئیے۔ اس کے بعد جس طرح یہ حصہ دھویا اسی طرح بایاں حصہ دھوئیے، ہو گیا غسل، ہو گیا غسل، خدا کی قسم۔ تو یہ ہے اسلام اور اسلام کی تعلیم کہ غسل جمعہ ضرور کر، کیوں؟ تاکہ جب تو امام سے ملے، اپنے آخری مولا سے ملے تو طہارت میں ملے۔ سمجھ رہے؟ کاہے میں ملے؟ پاکیزگی میں ملے۔ ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلا، اپنی فیملی کو سب سے بیسٹ، سب سے بہترین کچھ نہ کچھ نیا کھلا بچے کو جمعے کے دن کا۔ کیوں؟ کہ اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ تیرے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں۔ یہ اسلام ہے۔ اور پھر حدیث ہے 5-10 منٹ دین سیکھنے کے لیے لگا جمعے کے دن، 5-10 منٹ، زیادہ نہیں میں کہتا، 5، چاہے آپ یوٹیوب سے ہی کسی کا سن لیجئے کوئی بھی بیان، 5-10 منٹ تعلیم میں لگا۔ یہ غسل جمعہ یہ بتا رہا ہوں میں جمعہ، اور اس کے بعد صلوات کی میں نے کل اہمیت بتا دی تھی کہ جتنا ہو سکے جمعے کے دن صلوات، مطلب ہر کام چھوڑ دیجئے مگر یہ چھوڑیے نہیں، ورنہ پچھتاؤ گے محشر میں جا کے، کیونکہ کتنا ثواب ہے جمعے کے دن صلوات کا۔ یہ عمل ہو گیا، وہ بتا دیا میں نے۔ اس کے بعد آئیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعے کے دن۔ ہفتے میں آپ کبھی بھی اللہ سے مانگیے مگر ملے گا جمعے کے دن۔ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یعقوب کے پاس آئے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں جو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ سے کہہ دے ہمیں معاف کر دے۔ جناب یعقوب نے کہا جمعے کے دن دعا کروں گا۔ حالانکہ نبی چاہتے تو دعا کر دیتے، مگر کہا جمعے کے دن کروں گا۔ جناب زہرا اپنے غلام سے کہتی تھی کہ چھت پہ چڑھ کے دیکھو سورج کے غروب ہونے میں کتنا وقت ہے، وہ کہتا تھا 15-20 منٹ ہے سورج غروب ہونے میں، تو بی بی اس وقت ہاتھ پھیلا کے دعا کرتی تھی۔ کہتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگے جمعے کا تو اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، حالانکہ زہرا جب بھی خدا سے کہہ دے تبھی قبول ہے، لیکن تم لوگوں کو جمعے کی اہمیت بتانا ہے۔ سحر میں فرشتہ نازل ہوتا ہے، کون ہے؟ اللہ انتظار میں ہے۔ اگر گناہگار ہو تو معافی مانگ لو، اگر کوئی حاجت ہے تو حاجت مانگ لو، اگر گناہ کیے ہیں تو معافی مانگ لو۔ اللہ انتظار کر رہا ہے جمعے کے دن بندے کا۔ میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اسی لیے ایک روایت سناتا ہوں، صلوات غدیری ہونی چاہیے مگر
ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی آباد رکھے. تو سنیے ابھی تو یاد رکھیے. تو غدی یہ جو مسئلہ ہے جمعے کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ بی بی بھی بتانا چاہتی تھی کہ جمعے کے دن قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ سنیے اعمال خیر اور شر ڈبل ہو جاتا ہے جمعے کے دن. کوئی نیکی کرے گا تو ڈبل اجر ملے گا, کوئی غلطی کرے گا تو ڈبل سزا ملے گی. یہ اس دن کا احترام ہے. بقرہ عید سے اور عید سے بھی بہتر ہے جمعے کا دن. سید الایام ہے, دنوں کا سردار ہے جمعے کے دن. پھر اب میں آپ کو بتاؤں, آج انشاءاللہ ایسی نالج دے کے بھیجوں گا جو آپ کو نہیں ملی ہے آج تک. اس کے بعد رسول سے علی نے پوچھا, یا رسول اللہ بتائیے جمعے کی فضیلت کیا ہے. اب علی کو تو پتا ہے نا, لیکن اگر نہ پوچھیں تو آپ تک کیسے پہنچے. تو اب رسول نے فرمایا تم نے بڑے اچھے دن کے بارے میں سوال کیا. اے علی, آدم کو اللہ نے پیدا کیا جمعے کے دن, اس میں روح ڈالی جمعے کے دن, اس کو جنت میں داخل کیا جمعے کے دن, اس کو سجدہ کرایا جمعے کے دن, اور آدم اور حوا کو ملایا جمعے کے دن, زمین پہ بھیجا جمعے کے دن, موسیٰ جادوگروں پہ غالب آئے جمعے کے دن. اسی طرح ایوب کی پریشانی دور ہوئی جمعے کے دن, یعقوب کی دعا قبول ہوئی جمعے کے دن, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ دمبا آیا جمعے کے دن, ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچایا جمعے کے دن. اور اب سنیے علی کی ولایت کا اعلان ہوا جمعے کے دن, امام زمانہ کو پیدا کیا جمعے کے دن, ظہور ہوگا, حساب ہوگا. ماشاءاللہ جمعہ ابھی تو بتاؤں گا, اب یہاں سے بتاؤں گا غدیر سے کیسے متعلق ہے جمعہ. ہمیں اتنے فضائل جمعے کے. بنی امیہ نے ایک کام کیا, وہ سنیے کیا کیا. بنی امیہ نے کام کیا, چونکہ عاشور پڑ گیا جمعے کے دن, اب ان لوگوں نے, میرے جوانوں یہ بہت باتیں آپ کے سمجھنے کی ہیں, آپ جائیے ان لوگوں میں تو وہ روزہ رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جمعے کا دن بہت مبارک ہے. ان کے بچے کو چھوٹے چھوٹے کو, ہاں مجھے انہی ذاکروں پہ اپنے اسی لیے تو افسوس ہوتا ہے, اما وہ تو دشمنی علی میں اتنا تیار کر رہے ہیں. ارے آپ انہیں علمی باتیں بتائیے اپنے جوانوں کو. اگر 2000 کا مجمع ہے تو 2000 گھنٹے استعمال کرتا ہے خطیب, کیسے جواب دے گا ان کا بھائی اتنا, یہ اتنا بڑا مجمع میرے اوپر واجب ہے. تو بنی امیہ کے لوگوں, معاویہ نے کیا کرایا کہ جو عاشور کے دن کو مبارک بناؤ, عاشور کے دن روزہ رکھواؤ, عاشور کے دن اللہ سے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیوں ہوتا ہے, کہ آدم کو پیدا کیا عاشور کے دن, نوح کی پریشانی دور ہوئی عاشور کے دن, یعقوب کی پریشانی دور ہوئی عاشور کے دن. اب وہ جمعے کے جتنے فضائل تھے وہ سارے ڈال دیا عاشور میں. اسی لیے زیارت عاشور میں کیا ہے, تبرکت بہی بنو امیہ, بنی امیہ نے اس کو برکت والا بنا دیا. مگر اس میں ہماری بھی غلطی رہی, چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وجہ کیا ہے. او بھائی وہ فضائل جمعے کے تھے جو انہوں نے عاشور کے لیے ڈالے. اسی لیے کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن جایا کرو, چونکہ وہ جمعے کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہم جمعے کو ان کے خلاف استعمال کریں گے. یہ سارے فضائل تھے جمعے کے جو انہوں نے عاشور کے ڈال دیے اور پوری نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. اب میں بتاؤں یہ جمعے کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہوا. اب سنیے اور دیکھتا ہوں زمین پہ کون بیٹھتا ہے. اس لیے جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, سنیے بھائی تیار ہو جائیے, خدا کی قسم میں توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے. یہ آخر جمعے کے اتنے فضائل کیوں ہیں بھائی اسلام میں؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں ہیں. امام سے پوچھا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں,
وہ پورا مقدمہ الگ رکھ دیجئے. اب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اتنے ثواب کیوں ہیں. حدیث سے آئے گا, میرے نقطے سے نہیں آئے گا. امام سے پوچھا مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اب امام نے فرمایا لأن اللہ جمع الخلق لولایت محمد وآل محمد, اس لیے کہ اللہ نے چوتھے آسمان پر پوری مخلوق کو جمع کیا جمعے کے دن ولایت علی کے لیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب سمجھے جمعہ اتنا عظیم کیوں ہے؟ اللہ نے آسمان پر کائنات کی ہر شے کو اکٹھا کیا عالم ذر میں. سورہ آراف 7واں سورہ آیت نمبر 173, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. جب پوری کائنات کو, پوری کائنات سمجھتے ہیں نا, انسان کو نہیں, پوری کائنات کو, فرشتوں کو, نبیوں کو, رسولوں کو, ولیوں کو, شیطان کو, جو بھی اس کی مخلوق ہے اس کو جمع کیا آسمان کے اوپر جمعے کے دن اور کہا کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ کہا ہم تیرے ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. کہا اگر میرا اقرار کرتے ہو تو یہ میرا نبی ہے, اس کی رسالت کا اقرار کرو. پورے نے سب نے کہا ہم نے رسالت کا اقرار کیا. اس کے بعد سب سے کہا اب علی کی ولایت کا اعتراف کرو. تو اب جس نے علی کی ولایت کا اعتراف کیا وہ دنیا میں غدیری بنا. یہ ذہن سے نکال دینا تم یہاں کے غدیری بنے. نہیں, ابھی آپ کا وجود نہیں تھا, اسی لیے تو اسے عالم ذر کہتے ہیں. آپ کی ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا, سمجھ رہے, اقرار لیا. جس نے کر لیا وہ غدیری بن گیا, جو نہیں کر پایا وہ غدیر کا دشمن بنا. بات سمجھ رہے, وہاں بھی سب نے اقرار نہیں کیا تھا. کبھی آپ سمجھ رہے ہیں وہاں سب نے اقرار کیا تھا؟ نہیں, اگر وہاں اقرار کرتے تو یہاں بھی کرتے. او اپنی ماں کے قدم کو جا کے چوم لینا آج کی مجلس کے بعد, کہ اس کی طہارت نہ ہوتی تو نہ تو غدیری زمین پہ ہوتا نہ غدیری آسمان پہ ہوتا. یہ جو میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں ان کی طہارت سے تجھے غدیر ملی ہے. بات سمجھ گئے, یہ ہے مسئلہ. تو اس وقت اقرار لیا تاکہ ہر آدمی کی ابتدا ولایت ہو. اب دیکھیے, اب میں آپ کو سناتا ہوں, ہر شے کی ابتدا بھی ولایت اور ہر شے کی انتہا بھی ولایت. خاتمہ بھی ولایت پہ ہی ہے. ہاں, خاتمہ بھی ولایت پہ ہی ہے میاں. ہمارے مفسر قرآن بہت بڑے علامہ طباطبائی, تفسیر میزان فلسفی تفسیر ہے, چھوٹے موٹے مولوی کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی.
بڑی فلسفی تفسیر ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا صاحب المیزان نے. میرا جملہ یاد رکھیے, ولایت ابتدا میں بھی ہے, آسمان پہ بھی ہے. اب میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو بتاؤں, جمعے کا اتنا احترام کیوں بنا؟ اس لیے کہ جمعے کے دن اعلان کیا گیا تھا آسمان پر علی کی ولایت کا. اب سمجھے, جس دن ولایت کا اعلان آسمان پہ ہو وہ جمعہ بنتا ہے, اور جب زمین پہ ہو تو وہ میدان غدیر بنتا ہے. سب مل کے بھائی, دیکھیں کیا میں 15 منٹ لے سکتا ہوں, گھنٹہ ہو گیا ہے ویسے. یہ تو صلوات 2 منٹ کی ہے بھائی. محمد وعجل. بھائی جب میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں موضوع پہ یار 15 منٹ تو بنتے ہیں میرے. ہاں تو سنیے, تو ابتدا بھی انسان کی ولایت علی اور انتہا بھی ولایت علی. اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ سید جواد بہت بڑے خطیب تھے عراق کے. وہ محرم میں مجلس عزا پڑھنے کے لیے گئے ایک علاقے میں, اور بیچ میں ایک گاؤں پڑتا تھا جو متعصب تھا اور دشمن تھا مولا علی کا. وہاں سے گزر ہوا تو کچھ شخصیتیں ملی. تو مجھے ایک شیخ ملا بڑا خوبصورت, ایک بوڑھا بڑا خوبصورت, اتنی اچھی داڑھی, اتنا اچھا کلر, نور برس رہا ہے چہرے پر. اس نے کہا آئیے ہمارے گھر چائے پی کے جائیے. تو کہتے میں وہاں چلا گیا, جب انہوں نے بلایا عزت کے ساتھ تو میں چلا گیا. میں نے اس سے بات شروع کی, تو جب میں اس سے تباہی صاحب لکھ رہے ہیں, کہتے جب اس سے میں نے بات شروع کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جاہل ہے, متعصب نہیں ہے, یعنی اسے اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی پتا. اس لیے کہ سازش یہی ہے بنی امیہ کی اور بنی عباس کی اور آج کے کچھ مفتیوں کی. سازش یہ ہے کسی طرح اہل بیت کا تعارف نہ ہو جائے. لیکن ہمارے چراغ کیسے جلیں گے پھر, سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے اماموں کو قید میں ڈال دیتے تھے کہ فرنٹ پہ ہم رہیں اور وہ قید میں رہیں. اسی طرح کرتے تھے وہ, اسی لیے کہا جاتا مجلس میں نہ جاؤ. اب سیاست سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کو پہلے ہی سے ایسی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ نہیں آ پاتا, تو وہ بھی بیچارہ جاہل تھا, پتہ نہیں تھا اسے کچھ. اب وہ غدیری خطیب وہ کہتا ہے یار اپنے مولا کی ولایت اس تک پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ اب اگر میں علی کی بات ڈائریکٹ کرتا ہوں تو یہ تو اس کے بیٹے مجھے مار لیں گے, یہی دشمن ہے. اس نے کہا کہ چونکہ عربوں میں قبیلہ جو ہے اس کا ایک شیخ ہوتا ہے, ہر قبیلے کا ایک شیخ ہوتا ہے بڑا. ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا پہلے, اب تو ہر آدمی شیخ ہے. اور شیخ کا مطلب سید کے مقابلے میں نہ سمجھیے گا بھائی, ورنہ یوں کہیں گے ہماری سعادت میں شک کر گئے. اور شیخ کا مطلب یعنی بزرگ. تو پہلے بھی ہر قبیلے کا, ہمارے یہاں بھی ایک بزرگ ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا. آج ہم سارے بزرگ ہیں, ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے, اور پھر غدیری ہیں. کمال دیکھو ان کا, باپ کی عزت نہیں, ماں کی عزت نہیں, بزرگ کی عزت نہیں ہیں, اور پھر غدیری سمجھتے ہیں. یہ ایسے غدیری نہیں ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ میاں آپ کا شیخ کیسا ہے, آپ کا مولا کیسا ہے؟
آپ کا جو حاکم ہے خاندان کا وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی 200 بیگھے زمین ہے اور کھجوروں کے باغ ہیں اور زیتون کے باغ ہیں اور اتنی اتنی دولت ہے اور اتنی بھیڑیں ہیں اور اتنی بکریاں ہیں، چونکہ جس پہ زیادہ دولت ہے وہی تو بڑا بنے گا۔ وہ ہے ہمارا شیخ، وہ ہے ہمارا مولا، وہ ہے ہمارا حاکم۔ اس کے بعد وہ بزرگ چائے پلا کے کہنے لگے میاں تم بتاؤ تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مولا وہ ہے، میرا شیخ وہ ہے، میرا حاکم وہ ہے کہ اگر تو مشرق میں ہے، اور ایک ہاتھ زمین پہ نہ رہے میرے بھائیوں، ہیں اگر تو مشرق میں ہے اور میرا مولا مغرب میں ہے، یا تو مغرب میں ہے اور مولا میرا مشرق میں ہے، اور تجھے کوئی پریشانی آ جائے تو بس اس کا نام لے دے، اللہم صلی اللہ محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو شیخ کا نام لے دے، اس کا حاکم کا نام لے دے، تو جہاں بھی تو ہے وہ وہیں پریشانی دور کرے گا۔ اب اس نے کہا اس شیخ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا علی۔ ابن ابی طالب نہیں لگایا تاکہ یہ سمجھ نہ پائیں جو پڑے ہیں ادھر، علی۔ اب بیچارہ بوڑھا ہوگا بھائی کوئی علی، اور اتنا لیکن اس نے ایک جملہ کہا پورے عرب میں سب سے اچھا شیخ تیرا ہی ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو مدد کرنے آ جائے اتنی جلدی۔ کہا جی میرا تو ہے۔ کہتے وہ چلے گئے، محرم پڑھ کے چلے گئے عراق۔ اس کے بعد دوبارہ گزرے ادھر سے، دل میں ہے کہ یار وہ بڑے میاں متعصب نہیں تھے، مجھے تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا، ولایت علی اسے بتا دینا چاہیے تھا، نہیں گئے۔ اب جو اس راستے سے گزرے پھر پہنچ گئے ان کے گھر، اور نے کہا بڑے میاں کہاں ہیں؟ کہا جی وہ تو مر گئے۔ اسے بڑا صدمہ ہوا سید جواد کو، میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا، ارے مجھے مارتے تو مار لیتے، لیکن وہ بیچارہ جاہل تھا، میں اسے اپنے مولا کی ولایت، تو یہ میرے سے غلطی ہوئی۔ قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا، گھر پہنچا، رات میں لیٹا خطیب سید جواد۔ لیٹنے کے بعد اس بزرگ کو خواب میں دیکھا، آئے کیا دیکھا؟ ایک بہترین سڑک ہے اور سڑک کے ادھر وہ شیخ بیٹھا ہے، وہ بوڑھا، اور 2 آدمی تختے کے اوپر ادھر بیٹھے ہیں، اور تھوڑا سا آگے جائیے تو بہترین باغ جس میں کائنات کا ہر عیش، ہر آرام، ہر طرح کی لذت، ہر طرح کی عیش اس باغ میں موجود ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہاں ہلکا ہلکا موسم ہے، وہاں بے حد آرام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میاں تم جو یہاں بیٹھے ہو، اب یہ باغ ہے چند قدموں کے فاصلے پر، اس میں جا کے بیٹھو نا۔ وہ کہنے لگے اگر آپ اس دن بتا دیتے تو اس میں بھی بیٹھ جاتے۔ کا مطلب؟ کہا بھائی مطلب یہ ہے تم نے کمپلیٹ بات نہیں بتائی تھی مجھے، کیا ہوا؟ کہا نہیں اب یہ 2 آدمی مجھے جانے نہیں دیں گے وہاں تک، مگر کچھ عرصے کے بعد جاؤں گا میں، یہیں سے پتہ چلے گا آپ کو کون جائے گا کون نہیں جائے گا، سمجھ رہے؟ تو اب انہوں نے کہا کیا؟ کہا اصل میں آپ تو چلے گئے، میں بیمار ہو گیا، میں مر گیا تو قبر میں آ گیا، سب مجھے دفنا کے چلے گئے تو فرشتوں نے میرے اوپر عذاب نازل کرنا شروع کیا۔ عذاب کے لیے آئے فرشتے، کوئی پتھر، کوئی آگ، اور کوئی عجیب سی ڈراؤنی شکلیں، اور عذاب آنے والا ہے۔ اب میں تیری بات یاد آئی، اور توجہ چاہتا ہوں بھائی ہے، کہتے
مجھے تیری بات یاد آئی، کیونکہ نہ تو میرا بیٹا آ سکتا، نہ میرا بھائی آ سکتا، نہ میرا شیخ آ سکتا، تو نے اپنے شیخ کی، اپنے مولا کی علامت بتائی تھی کہ وہ مشرق میں ہو تو مغرب میں ہو تو آ جائے گا۔ میں نے کہا یا علی ادرکنی، فوراً علی آ گئے، فرشتے کو ہاتھ سے روکا، ہٹو ہٹو، عذاب نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرا دشمن نہیں ہے، جاہل ہے، اسے میری ولایت بتائی نہیں گئی ہے۔ یہ بھی میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ علی سب کی قبر میں آئیں گے، ہاں نہیں، سب کی سے مطلب سب کی سمجھیے، ہاں یہ نہیں کہ اخشیوں کی میں ہی آئیں گے، نہیں سب کی میں آئیں گے۔ ذرا تھوڑا سا ابھی گالیاں نہ دینا شروع کریے گا مجھے، پہلے پورا سن لیجئے۔ علی سب کی قبر میں آئیں گے، منافق کی، مومن کی، آئیں گے سب کی میں، مگر اب جملہ سنیے، کسی کی ٹینشن گھٹانے آئیں گے، کسی کی ٹینشن بڑھانے آئیں گے۔ لیکن جو باقی امام ہیں، اب آپ کہیں گے یہ تحفہ تو اللہ نے پھر سب کے لیے عام کر دیا، باقی امام صرف شیعوں کی قبر میں آئیں گے، لیکن مولا علی سب کے آئیں گے، چونکہ کسی کی ٹینشن گھٹانا ہے، کسی کے بڑھا۔ اب دیکھیں کیسے بڑھے گی، کیسے بڑھے گی۔ اب انہیں دنیا میں نام علی برداشت ہی نہیں تھا، مارا، کبھی میسم کو مارا، کبھی قمبر کو مارا، کبھی کمیل کو مارا، کبھی سیریا میں مارا، کبھی کہیں مارا، کبھی حیدرآباد میں مارا، جہاں بھی مارتے چلے گئے شیعوں کو، اور نام علی سے جلنا، نام علی بدعت، نام علی بدعت، نام علی بدعت۔ اب جب یہ پہنچا قبر میں تو علی آئے تو ٹینشن بڑھ گئی، یہ ان کے خلاف تو میں نے بڑا کام کیا، یہ یہاں بھی آ گیا، تو آئیں گے ایسے، سمجھ رہے، بی پی شوگر وہیں ہائی ہوں گے سب کے، تو پتہ چلے گا خدا کی قسم۔ یہاں ہمیں مار لو، کاٹ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر کی منزل میں پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے، تب ہلانا داڑھیاں اپنی، تب بولنا ذرا وہاں، آئیں گے مولا، آئے، کہا یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ جو ہے اسے بتایا نہیں گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے سنی بھائیوں میں بھی وہ افراد جن کو بتایا نہیں گیا ہے انہیں علی جنت کا موقع دیں گے۔ حال تو ان کا برا ہوگا کہ جنہوں نے کتابیں بھی پڑھی اور پھر مجمع کو بہکاتے رہے علی کے خلاف، ان کی بخشش نہیں ہے۔ کہا اسے روکو، کہا کیا کریں پھر؟ اب یہ جاہل تو ہے مگر آپ کی ولایت مانتا بھی تو نہیں ہے، اور جنت میں جانے کی اللہ نے شرط رکھی ہے آپ کی ولایت، ہم بھی مجبور ہیں، تو جائے کہاں؟ کہا برزخ کا انتظام ہم نے اسی لیے تو کرایا تھا، کہا اس کی کلاس لو، اسے ولایت علی پڑھاؤ۔ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی کہ پہلے اسے ولایت سمجھاؤ، جب یہ ولایت سمجھ لے تب اس باغ میں جا سکتا ہے، بغیر ولایت کے باغ میں جانے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہے قرآن کا۔ اب یہ جو میرے جوان، میرے بھائی میری مجلس میں ہیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ 40 سال کے ہو گئے تو قرآن نہیں پڑھنا، 50 سال کے ہو گئے تو قرآن نہیں پڑھنا، اپنے بچے کو پڑھانا، خود نہیں پڑھنا۔ 40 کے ہو جب بھی پڑھو، 50 کے ہو جب بھی پڑھو، 70 کے ہو جب بھی پڑھو، اور جب فتنہ بولنے میں شرم نہیں آتی بھائی تو قرآن پڑھنے میں کائیں کی شرم ہے؟ تو گوگل پہ چل جائیے، انٹرنیٹ پہ، میری جوانوں سے پڑھیے، ورنہ ہمارے لیے بھی پریشانی ہے وہاں،
پریشانی کیا ہے؟ چونکہ جنت کے درجات یعنی فرسٹ اے سی، سیکنڈ اے سی، تھرڈ اے سی، اسی طرح اس میں کتنے اے سی وارڈ ہیں وہ آپ کو بتاؤں. 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اتحب البقاء فی الدنیا، کیا تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا کائیں کے لیے؟ کہا قل هو اللہ پڑھنے کے لیے. اب امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے اگر کوئی مر جائے اور وہ قرآن نہ جانتا ہو، علما فی قبرہ، تو پہلے اسے قرآن قبر میں پڑھایا جائے گا. اساسی ہے نا، دونوں شرطیں اساسی ہیں. قرآن، اہل بیت، نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے، تو تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو ایک لے کے؟ بھائی میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت. اسی لیے ہاتھ 3 نہیں دیے، ہاتھ بھی 2 ہی دیے، ایک ہاتھ میں دامن قرآن، ایک ہاتھ میں دامن علی. پھر فرمایا قرآن، میرے چاہنے والے سن، جنت کے اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 یہ آیتیں ہیں قرآن. کہا جنت میں درجے بھی اتنے ہی ہیں، جتنی قبر میں آیتیں یاد کرتا چلا جائے گا اتنے جنت کے درجوں میں جاتا رہے گا. تو میری گزارش ہے اپنے غدیری بھائیوں سے، جس نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھے، اس لیے کہ درجہ ملے گا قرآن سے، جنت ملے گی ولایت علی سے. ان 2 کے بغیر گزارا ہونے والا نہیں ہے. تو اب میرا جملہ صحیح ہے نہیں، ابتدا بھی ولایت علی، انتہا بھی ولایت علی. قبر میں نہ دادا کام آئے گا، نہ پردادا کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ خاندان کام آئے گا، نہ تیرا بینک بیلنس کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی. بس اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے جو میری قبر کا سہارا، ولایت علی میری قبر کا نور ہے. اسی لیے روایت ہے جب قبر میں پہنچے گا آدمی، داہنی طرف سے عذاب آئے گا تو دائیں طرف سے عذاب آئے گا، ایک نور آگے بڑھے گا، عذاب کو بھگا دے گا. پھر بائیں طرف سے عذاب آئے، یہ سب کے ساتھ ہوگا. بائیں طرف سے عذاب آئے گا، پھر ایک نور نکلا، اسے بھگا دیا. پھر سر سے عذاب آئے گا، آدمی ایسے ہونے لگے گا، پھر ایک نور آئے گا، اسے بھگا دے گا. پھر پیروں کی طرف سے عذاب آئے گا، آپ ایسے کرنے لگیں گے، جیسے ہی عذاب قریب آئے گا ایک نور آ جائے گا. پھر پوری طاقت کے ساتھ عذاب آئے گا آپ کے سینے پر، دم گھٹنے لگے گا. پھر ایک ہائی لیول کا نور آئے گا، اور وہ نور ایسا ہوگا جس کے آنے سے پھر عذاب ہی قبر میں نہیں رہے گا. اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ روایت ہے چھٹے امام سے کہ پھر ایسا ہوگا کہ نہیں رہے گا. اب جب یہ 5 نور آئیں گے تو پوچھے گا وہ نور جو سینے پہ ہے داہنی طرف والے سے، تو کون ہے بھائی؟ تو وہ کہتا ہے میں اس کی نمازیں ہوں. ایک کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، ایک کہتا ہے میں اس کا حج ہوں، ایک کہتا ہے میں اس کا خمس و زکوٰۃ ہوں. اور وہ چاروں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں لیکن ہمارا نور کم ہے اور تیرا نور ایسا ہے کہ عذابی قبر میں نہیں رہا. آخر تو بتا کہ تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ سینے کا نور کہتا ہے بس اتنا سمجھ لے، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں بھی پرمیشن قبر میں نہ ملتی. ارے جوانوں میرا جملہ ہی ضائع کر دیا. پیچھے بیٹھے والے بوڑھے بھی جوان بن جائیں میاں. کیا کہا؟ اگر میں قبر میں نہ آتا تو تم کو بھی پرمیشن نہ ملتی آنے کی. کہا بتا تو صحیح کون ہے؟ کہا میں اس کے سینے کی ولایت علی ہوں.
میں اس کے سینے کی ولایت علی ہوں. اگر میں نہ ہوتی تو نماز تو بھی کام نہ آتی, روزے تو بھی کام نہ آتا, خمس و زکات تم بھی. اب سمجھے ولایت کی طاقت کیا ہے. سارے اعمال بھی اگر کیے ہو اور ولایت علی نہ ہو تو کوئی نماز قبول نہیں, کوئی روزہ قبول نہیں, کوئی حج قبول نہیں. اپنے نصیب کا چکر لگا کے آ رہے ہو. طواف تبھی قبول ہوگا جب سینے میں ولایت علی ہو. ولایت علی کے بغیر کچھ نہیں ہے, یاد رکھیں. کوئی چاہے آپ سجدے ہی میں مر جائیں کچھ نہیں ہے, سجدہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. سارے سجدے قبول ہیں ولایت سے. بس عزیزو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جب نبی کو کہہ دیا اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا, ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی. نہیں نہیں نہیں, ولایت علی قبول کرنا ہے, واجب ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اما جس کا پہنچانا نبی پہ واجب ہو تو اس کا ماننا مسلمان پہ واجب ہے. ابھی انشاءاللہ کل آپ کو اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں سے, دیانت دار علماء, ان میں واقعاً بہت اچھے اچھے علماء واقعاً ہیں, ان کی کتابوں سے کل انشاءاللہ حوالے لکھ لیجئے گا آ کے, ان کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ ولایت علی کتنی ضروری ہے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد وعجل. بس عزیزو, یہ جمعے کا دن تھا, بڑا عظیم دن تھا جمعے کا, دعا کا دن. تو آؤ میں دعائی کے بارے میں تمہیں سناؤں. کوفے میں قافلہ داخل ہوا, ایک رسی ہے 12 گلے ہیں, بیبیوں کے سر کھلے ہوئے ہیں, اور یہ قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے. ابھی جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا تھا تو کوفے میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام ام حبیبہ تھا. یہ ام حبیبہ اہل بیت کے گھر کی کنیز رہی, یہ رہی تھی اہل بیت کے گھر میں. اب یہ بوڑھی ہو گئی, کمزور ہو گئی, ضعیفہ ہو گئی. کافی دنوں سے حسین ابن علی کی زیارت اس نے نہیں کی. اب اس کے گھر میں ایک کنیز تھی, وہ دوڑی دوڑی آئی اور آ کے کہا, اے شہزادی چلو تماشا دیکھنے چلے. اب اس نے کہا میں تو تماشا نہیں دیکھوں گی. کہا نہیں بی بی, نو کے نیزہ پہ سر موجود ہیں اور ایسے قیدی ہیں کہ پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں, سجدوں کے نشان پیشانیوں پہ موجود ہیں. ایسے قیدی ہم نے آج تک نہیں دیکھے. چلیے. کہا آپ جاتی کیوں نہیں ہیں؟ کہا میری شہزادی زینب نے منع فرمایا تھا ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. کہا بی بی آپ کی بی بی نے کسی اور کے لیے فرمایا ہوگا.
ایسے قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھے. اچھا چلو میں آپ کو چھت پہ لے کے چلتی ہوں. چھتیں اس زمانے میں بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی. ادھر ام حبیبہ چھت پہ چڑھی, اونٹ کی اونچائی کے برابر چھت تھی. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک بی بی کی گود میں 4 برس کی بچی بیٹھی ہے, اور وہ 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے, پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا, اے پھوپھی اماں میرا گلا خشک ہو گیا, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. ام حبیبہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. ادھر قافلے کو اتار دیا گیا, ادھر ام حبیبہ نے کوزہ آب بھرا اور لے کے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا لے بیٹی پانی پی لے. سکینہ نے جام کو منہ سے لگانا چاہا. ایک مرتبہ ام حبیبہ کے منہ سے نکلا, بیٹی بیٹی تجھ جیسے اسیروں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, پانی پی کر میرے لیے 3 دعائیں کر دینا. اب یہ تو آل محمد ہے نا. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ پانی زمین پہ رکھ دو, پہلے اس کی دعا پوچھو. اب ذرا سنیے, شاید اس طرح مصائب آپ نے نہ سنا ہو, ذرا تفصیل دیکھیے اس کی. کہا بتا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا یہ بتا یہ نوکے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ سکینہ نے کہا وہ میرے بابا کا سر ہے. اور اب جملہ برداشت کر سکے تو کریے گا, وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے. وہ میرے بڑے بھائی کا سر ہے, اور وہ جو 6 مہینے کا سر ہے وہ بھی میرا بھائی ہے, اور یہ جو ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق پہنے ہیں یہ بھی میرا بھائی ہے, اور یہ میری پھوپھی ہے, یہ میری ماں ہے, میں یتیم ہوں. کہا بی بی کیا تیرا پورا گھر اجڑ گیا؟ کہا ہاں ہمارا پورا گھر اجڑ گیا. تب دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح ہمارا گھر نہ اجڑے. شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا, اے پروردگار جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے. کہا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ آپ تیسری میں زیادہ روتے ہیں نا, ذرا دوسری سنیے کیا قیامت کی ہے. کہا بیٹی میرا شوہر پردیس گیا ہے, دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ اپنے, جس طرح تو یتیم ہوئی, جس طرح لوگ تجھے در بدر پھرا رہے, میرے بچے یتیم نہ ہو. میری بیوی کہتی ہے پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, اس کے بچے یتیم نہ ہو. بتا تھی تو تیسری دعا. کا تیسری دعا یہ ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا سکینہ چپ ہو گئی, زینب آگے بڑھی. کون سا مدینہ؟ کہا رسول خدا کا مدینہ. کہا وہاں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں. وہاں تیرا کون رہتا ہے؟ میرا شہزادہ. میرا شہزادہ حسین رہتا ہے اور میری شہزادی زینب رہتی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی اگر زینب کو یہاں دیکھے گی تو پہچان لے گی. بھلا کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ بازار میں کیوں آنے لگی؟ ارے جس کے عباس جیسا بھائی ہو وہ باہر نہیں نکلتی. زینب نے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ میں زینب, عباس کہاں چلے گئے؟ کہا وہ گھوڑے کی گردن میں عباس, وہ میرا بھیا حسین سرو سینہ پیتا. حسین کے سر سے آواز